وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد فضل کرم احسان شکر، جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس بے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور تیسرا مہینہ ہے. ربیع عربی کا لفظ ہے اور معنی ہے بہار کی، اور اول کا معنی ہے پہلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر خزاں ہی خزاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کفر، شرک، بدعات، رسم و رواجات، خرافات، یہ سارا کچھ، جہالت، یہ سب کچھ تھا. تو اب فطرت یہ ہے، فطری طور پر یہ ہے کہ جب اندھیری رات ہو تو صبح صادق بھی ہونی چاہیے. تو ربیع عربی کا لفظ ہوا تو معنی ہوئے بہار کی، اور اول بھی عربی کا لفظ ہے اور معنی ہے پہلا. تو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی ویران وادی کے اندر ایک بہار آئی تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن کے اندر ایک سدا بہار پھول کھلا تھا. محترم حضرات، یہ ربیع الاول کو، اس مہینے کو اس لیے اہمیت اور اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر فخر رسال، محسر انسانیت، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال کے اندر آئے وہ سال باقی سالوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے اندر آئے وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہفتے کے اندر آئے وہ ہفتہ دوسرے ہفتوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے اندر آئے وہ دن دوسرے دنوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے جس گھنٹے کے اندر آئے وہ گھنٹہ دوسرے گھنٹوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھنٹے کے جس منٹوں کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے وہ منٹ باقی منٹوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منٹوں کے جن سیکنڈوں کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سیکنڈ دوسرے سیکنڈوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گود کے اندر تشریف لائے وہ گود باقی گودوں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے وہ دور دوسرے دوروں سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر تشریف لائے وہ شہر دوسرے شہروں سے اعلیٰ.
اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر تشریف لائے وہ گھر دوسرے گھروں سے اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف لائے وہ جگہ باقی جگہوں سے اعلیٰ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محترم حضرات، آج تک اس دنیا کے اندر جتنی نعتیں بنی، جتنے قصیدے بنے یا قیامت کی صبح تک بنیں گے، ان ساروں کے اوپر حضرت حسان کی یہ 4 لائنیں، یہ 4 سطریں مجھے لگتا ہے زیادہ بھاری ہیں، جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا لگتا ہے جیسا بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے جیسا چاہا بنا دیا، نہ ہم نے درخواست کی تھی ہماری آنکھ یہاں پر لگانا، ایسی بنانا، کان ایسے بنانا، ہاتھ ایسے بنانا، پاؤں ایسے بنانا، شکل و صورت ایسے بنانا، تو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے ہمیں بنا دیا، ہمیں پیدا کر دیا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسا ہی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے اوپر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتا، فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم مجھے عرش والے چاند سے زیادہ فرش والا چاند زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دے کر فرمایا تھا۔ تو محترمہ حضرات، حضرت آمنہ رضی اللہ، اس عرب کے اندر ایک بہار آئی تھی، حضرت آمنہ کے آنگن کے اندر سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی خوشبو نے، جس کی مہک نے ساری کائنات کو معطر کیا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اچھا جی آمنہ کون تھی جی؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ میں میرے رسول سے کہتا ہوں جواب نہیں دے سکتا کہ کیا نام تھا۔ خیر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر یعنی میرے پیٹ کے اندر مہمان بن کر آئے تو میں اپنے اندر بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ زچگی کے ایام میں یعنی جس وقت بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، اس دوران ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں اس دوران اکثر و بیشتر عورتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کو درد محسوس ہوتا ہے، ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے ان چیزوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں رواج تھا کہ پانی لینے کے لیے عورتیں جایا کرتی تھی اور کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالتی تھی، باری باری پانی نکال کر لایا کرتی تھی۔ فرماتی ہے ایک بار میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے گئی، جب میں وہاں پہنچی تو باقی میری سہیلیاں اپنی وہ رسی اپنا ڈول پانی کے اندر ڈالتی تھی اور کنویں سے پانی نکالتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں ڈول ڈالتی تھی تو پانی خود بخود اس جو ہے کنویں کی منڈیر تک آ جاتا تھا۔ یہ ساری برکتیں تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، مہمان بن کر آیا، عجیب میرے ساتھ حالت ہو رہی ہے۔ فرماتی ہے میں اکثر خواب دیکھا کرتی تھی، اس کے اندر مجھے نور ہی
رہا تھا. تو میں نے ان خوابوں کا ذکر اپنی سہیلیوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بہن ان ایام کے اندر سائے کا اثر ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب ایسے حالات آتے ہیں، ایسے ایام ہم پر آتے ہیں تو ہم اس کا علاج یہ کرتی ہیں، لوہے کا کڑا بنوا کر گلے کے اندر ڈال دیتی ہیں، اس کے بعد خواب آنا بند ہو جاتا ہے. تو ہم پرستی کا زمانہ تھا اس وقت. تو فرماتی ہے ان کے کہنے پر میں نے بھی ایسا کیا. پہلی ہی رات تھی جب میں نے کڑا بنا کر گلے کے اندر ڈالا، پہلی ہی رات تھی. ایک سفید ریش والا اور نورانی چہرہ سبز امامہ ایک بزرگ ہستی میری خواب کے اندر آتے ہیں، آ کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. میرے گلے کے اندر جو لوہے کا ہار تھا، جو کڑا تھا، وہ ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گیا. تو میں نے پوچھا ابا جان آپ نے یہ کیا ظلم کیا، یہ کڑا توڑ دیا، میں نے اتنی محنت کر کے بنایا تھا، آپ نے اس کو توڑ ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، تو میں یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جو ہستی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آئے گا، کفر، بدعت، شرک، رسم و رواجات، خرافات سب کا خاتمہ ہو جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا. تو میں نے ہماری غیرت یہ گوارا نہ کیا کہ ہماری بچی تو ہم پرستی کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم اس کڑے کو توڑ ڈالا. فرماتے ہیں عجیب سی حالات میرے ساتھ گزر رہے ہیں. اس مکہ کے اندر، اس عرب کے پورے معاشرے کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی بہو نہایت ہی قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. لوگوں نے شکایت کی ہے حضرت عبد المطلب سے کہ تمہاری بہو بیوہ ہے اور عطر استعمال کر رہی ہے، اس کو آپ سمجھائیں. انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے فرمایا آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، ان کو سمجھاؤ کہ وہ عطر استعمال نہ کرے، اور پھر اس بیوہ حالت کے اندر ہے وہ عطر استعمال نہ کرے، خوشبو استعمال نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ عطر کی بات کرتے ہیں، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میرے ساتھ کیا کیا حالت ہے، میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے. پہلے تو جب یہ سنا اور نبی علیہ السلام کے دادا نے اپنی بیوی سے یعنی نبی علیہ السلام کی دادی سے فرمایا اسے سمجھاؤ، تو ان کی بیوی عرض کرنے لگی یعنی نبی علیہ السلام کی دادی عرض کرنے لگی کہ میں نے بھی بہت بار سمجھایا کہ میں سے بات کروں اور اسے کہوں کہ خوشبو نہ استعمال کر، لیکن آج کل اس شخصیت کے اندر ایسا روب، ایسا جلال ہے، مجھے اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. خیر ایک مرتبہ خود حضرت عبد المطلب نے بلایا اور پیار سے سمجھایا کہ بیٹی خوشبو استعمال نہ کرو، اور جب کہ تم بیوہ بھی ہو. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگی کہ میں نے زندگی میں کبھی بازار نہیں دیکھا، بلا پھر عطر کہاں سے لا کر استعمال کر سکتی ہوں، اور وہ بھی میں اس وقت میں بیوہ ہوں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں. آپ عطر کی بات کرتے ہیں، ان دوران جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ مجھے پاگل دیوانے قرار دیں گی. تو فرمایا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جہاں سے گزرتی ہوں اس جگہ پر جو روڑا، جو پتھر، جو ہڈی ہوتی ہے میرے پاؤں کے نیچے جب آتی ہے تو بالکل نرم ہو جاتی ہے. میں جہاں سے گزرتی ہوں تو وہاں کے پتھر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں جہاں سے گزرتی ہوں تو وہاں کے درختوں کی شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتی ہے. میں جہاں سے گزرتی ہوں وہاں کعبہ اللہ کے پاس سے جاتی ہوں تو کعبہ اللہ مجھے خوشخبریاں سناتا ہے. میں آسمان کے اوپر چمکتی ہوئی سورج کے اوپر نظر ڈالتی ہوں تو ادب اجال آتا ہے. وہ فرماتی ہے اتنا ہی نہیں جو میرے ثواب کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں میں جہاں پر تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. یہ ساری برکتیں کستی ہیں جناب اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس نبی کی برکتیں جس نبی کو امت چھوڑ گئی ہے، یہ اس نبی کی برکتیں ہیں جس نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ تھا. یہ اس نبی کی برکتیں ہیں جس نبی کی سنتوں پر امت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس نبی کی برکتیں ہیں جس نبی نے اس امت کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا. یہ اس نبی کی برکتیں ہیں جس کے طریقے امت کو پسند نہیں آ رہے.
یہ اس نبی کی برکتیں ہیں جس نبی کے سینے کو امت نے چھلنی کر دیا. دیکھتے نہیں ہو روزانہ نیوز کے اندر، خبروں کے اندر کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو گیا. فلاں جگہ سیلاب، فلاں جگہ آفتے، فلاں جگہ پریشانیاں، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. اس وقت جو بھی کچھ حالات کے ہوا ہے نا، تو جموں جو بارش کے لیے کبھی کبھار ترسا کرتا تھا، آج وہاں پر سیلاب ہی سیلاب ہے. وہ جگہ جو بارش کے خطرے کے لیے ترسا کرتی تھی، آج چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا گناہ ہمارے اور سزا جانوروں کو مل رہی. جانور ڈوبتے مرتے جا رہے ہیں، جانور بہتے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جن کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کی بدولت ہو رہا ہے. اور یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. یہ تو ایک زندگی گزارنے کا، ایک سمرنے کا، ایک سمر کر چلنے کا، ایک اس کے لیے موقع دیا جا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، بدل جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ، ورنہ میرے عذاب بہت سخت ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. تو خیر بزرگوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو فرماتی ہے کہ اس وقت میرے پاس 2 عورتیں ہیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا زاروں قطار عورتیں میرے اس حجرے کے اندر، میرے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ اور ساری عورتیں. تو میں نے دریافت کیا. دریافت کرنے پر ایک نے اپنا نام مریم بتایا اور ایک نے آسیہ بتایا، اور یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ اس وقت لڑکیاں ہیں، یہ در حقیقت جنت کی حوریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئی. فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، یعنی آخری مرحلہ آیا، تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو چراغ کی ضرورت پڑی. اور حالت یہ تھی کہ جو گھر کے اندر چراغ تھا اس کے اندر ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، غربت کی غربت تھی. فرماتی ہے اتنے میں میرے بیٹے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے. فرماتی ہے ان کے آنے سے ایسی روشنی جگمگا اٹھی کہ چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہر گھر گھر روشنی، ہر گلی گلی روشنی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور فرماتی ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میرا بیٹا میرے پیٹ سے جدا ہوا، دنیا کے اندر آیا، تو میری تمنا ہوئی، ہر بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اب دیکھوں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور ہے کیسی ہے، میں اس کو ذرا دیکھوں. ہر عورت کی تمنا، اور یہ فطری چیز ہے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے دل نے بھی چاہا کہ میں اپنے لال کو دیکھوں کہ میرا لال ہے کیسا. تو فرماتی ہے میں نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو میں نے ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر. پہلے ہی دن آ کر پوری کائنات کو سبق دے دیا. سجدے کے قابل، سجدے کے لائق، بندگی کے لائق اور عبادت کے لائق ایک ذات ہے، وہ ذات ہے حضرت اللہ رب العزت کی. اس کے بغیر سجدہ کسی کے سامنے جائز نہیں. شریعت نے کہا اگر ہوتا تو پھر عورت سے حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، مگر اگر ہوتا ہے نہیں. تو بزرگوں وہاں یہ رواج تھا. میں بات کو مختصر کروں گا، اس تھوڑے سے وقت کے اندر بات پوری نہیں ہوتی تو مختصر کروں گا. وہاں رواج تھا دوسری جگہ کی عورتیں آتی اور دودھ پیتے ہوئے بچوں کو تلاش کرتی اور لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی. جس جگہ سے اس دیہات سے جو قافلہ آیا وہاں قحط پڑا ہوا تھا. وہاں کی عورتیں آئی اور آ کر بچوں کو تلاش کیا اور پورے محلے کے اندر چکر مارے اور بچوں کو تلاش کیا. جو بھی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ یہ یتیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی جاتی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی تھی. یہ ساری برکتیں ان کو حاصل ہونی تھی اور کسی کے مقدر کے اندر کب آ سکتی تھی.
تو ان کی سواری کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی تھی، مگر کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ جب وہ آ کر پہنچی تو باقی عورتوں نے بچے تلاش کر کے چلی جا چکی تھی، اور نبی علیہ السلام کو اس بنا پر چھوڑا تھا کہ یہ یتیم ہے تو یہاں سے کیا ملے گا۔ یعنی یہ منظر دیکھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو بھی عورت آتی ہے میرے بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو وہ اس وقت کہنے لگی کاش اس کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو آج اسے کوئی یتیم نہ کہتا اور اس کو بھی عورتیں لے جاتی۔ خیر آخر میں پہنچی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر انہوں نے بچوں کو تلاش کیا تو پورے محلے سے ایک بچہ ملا۔ اپنے شوہر سے کہا باقی بچوں کو تو عورتیں لے گی، ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی ہے یتیم، اسی کو لے آئے۔ تو شوہر نے کہا لے آئے، اللہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمیں برکتیں دے۔ اور جب لے آئی ان کو، لے کر آئی، جب آگے بیٹھے ہیں ان کے شوہر، سینٹر میں نبی علیہ السلام کو رکھا اور پیچھے بیٹھی ہیں حضرت دائی حلیمہ، تو لکھا ہے کتاب کے اندر سواری اٹھنے کا نام و نشان نہیں لیتی تھی۔ جس اونٹ کے اوپر وہ سوار ہوئے، سواری سارے پتہ اونٹ بڑا اونچا جانور ہوتا ہے، جس نے بید ہے تو اس پر سواری کیتے گئے، تو بیٹھا تو سوار ہوئے تو اونٹ اٹھ نہیں رہا تھا۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے نہیں اٹھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے رکھا، اونٹ ایسا اٹھا اور ایسا چلا، جو قافلہ پہلے روانہ ہوا تھا اس کو پیچھے چھوڑنے لگا۔ ان عورتوں نے کہا حلیمہ آپ نے سواری بدل لی؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ اس قافلے سے پہنچی پہلے گھر کے اندر، اور اس سے پہلے حالت یہ ہے، قحط سالی کا زمانہ تھا، گھاس چارہ بالکل ختم تھا، اونٹنی بھی بالکل کمزور تھی، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری چھاتیوں کے اندر سے بھی دودھ بالکل خشک تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ رات بھر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ فرماتی ہے جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر کے اندر آئی، میری چھاتیوں کے اندر دودھ آ گیا۔ فرماتی ہے ہماری بکریوں کے تھن بالکل خشک تھے، دودھ نہیں ہوتا تھا، گھاس چارے کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرماتی ہے جب محمد عربی کو لے کر ہم گھر کے اندر آئے، ہماری بکریوں کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ آیا، ہمارے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے۔ پھر میرے شوہر ہمسایوں کے گھر سے برتن باندھ کر لاتے تھے اور ان کے اندر ہم بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالتی تھی۔ یہ ساری برکتیں تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہے ہماری بکریاں چرنے جاتی اور ساتھ میں مالے والوں کی بکریاں بھی جاتی، اس کے باوجود جب ہمارے گھر کی بکریاں واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جب ہمسایوں کی اور گاؤں والوں کی، بستی والوں کی بکریاں واپس آتی ان کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، یہ چارے کے اندر، یہ گھاس کے اندر کچھ نہیں رکھا تھا۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی دائیں والی سائڈ سے دودھ پیا کرتے تھے، بائیں طرف اپنے دودھ شریک بھائی کا حصہ چھوڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ میں نے محبت کے عالم کے اندر آ کر میں نے سوچا کہ میں اپنی بائیں طرف سے بھی نبی علیہ السلام کو دودھ پلاؤں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بائیں سائڈ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگانا گوارا نہیں۔ بچپن ہی کی حالت کے اندر اپنے دودھ شریک بھائی کا حصہ چھوڑا، اور یہ سبق دیا آنے والی امت مسلمہ کو، کسی کا حصہ مارنا نہیں ہے۔ ابھی چھوٹے سے ہیں، بچپن کے اندر ہیں، لیکن ان کا حصہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ آج بڑے بڑے ہیں ہم، یتیموں کا مال اللہ حفاظت فرمائے، ہمسائے کی زمین کے اوپر قبضہ اللہ حفاظت فرمائے، غریبوں کو دبانا، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، سال بائے سال ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، اور یہ کہنا کہ اس سال مارا جوڑے اس جگہ سا اور مارا جوڑے تھا گاچرے اور مارے زمینی سدیاں ہی تھا گاچرے۔ ہم نے اس نبی کے سبق کو نہیں دیکھا، اس درس کو نہیں دیکھا، ہم نے ظلم کرنے شروع کیے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا شروع کیا، دوسروں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، ہمسایوں کو تنگ کرنا شروع کیا، دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو دبانا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے اس وقت سلام نے دنیا کو بیڑا۔ تو محترم حضرات،
جب وہ وہاں گئے تو ان کی ایک بہن تھی حضرت حلیمہ کی بیٹی جس کا نام ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر لیتی, ان کو لوریاں دیتی, ربنا ابقی لنا محمدا, یا اللہ میرے محمد کے نام کو باقی رکھ اور اس کے کردار کو بلند کر اور اس کے چرچے کو عام کر اور رہتی دنیا تک اس کے نام کو بلند کر. اور قرآن مجید نے کہا ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, اتنا بلند کیا جو جو آپ سے ملتا گیا وہ بھی بلند ہوتا گیا. اور جو میری آیت کریمہ پڑھی تو یہ فرماتی ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی گود کے اندر اپنے بھائی کو لیتی محمد کو اور لوریاں دیتی, اور پھر میں دوسری لڑکیوں کے اندر فخر کرتی جیسا میرا بھائی ہے ویسا تمہارا بھائی نہیں ہے, جیسا برکتوں والا میرا بھائی ہے ویسا تمہارا بھائی نہیں ہے. آؤ میرے بھائی کو دیکھو, اس کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے, کتنا حسین و جمیل ہے اور کتنا یہ خوبصورت ہے. اس وقت جو بھی قافلے آتے, جو بھی بکریاں چرانے والے جاتے, ان کو سب کچھ بھول جاتا, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے کے اندر لگ جاتے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, میرے محمد کو دیکھتی تو دل چیر دیتی. اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل, اتنے پیارے اور تمام نبیوں سے اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیشہ آئیڈیل بناؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نقش قدم پر چلو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسوہ حسنہ اپناؤ نبی علیہ السلام کا, طریقے اپناؤ ان کے, غلامی کے اندر آؤ نبی علیہ السلام کی. مگر ہمیں وہ طریقہ پسند نعوذ باللہ نہیں, انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہے, لیکن عملی طور پر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کا دور اور طریقہ پسند نہیں ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر آنے کے بعد برکتیں ہی برکتیں, بے شمار برکتیں. نبی علیہ السلام پیٹ کے اندر تھے, ابھی 3 مہینے باقی تھے پیدا ہونے سے, آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے, 6 سال تک رہے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. پھر آپ 8 سال کی عمر کے اندر ہوئے تو ان کے دادا بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کرتے ہیں. تو جو میری آیت کریمہ پڑھی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما, اس آیت مبارکہ کے اندر عموماً 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 نام محمد, نمبر 2 کام محمد, اور نمبر 3 مقام محمد. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام کیا تھا, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا کام کیا تھا, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا مقام کیا تھا, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا کام تھا رسالت, اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا مقام تھا مقام ختم نبوت. یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں عرش والے کا نام محمود تھا اور فرش والے کا نام محمد ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کا نام محمد رکھ دیا کہ جہاں محمود کے نام کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا وہاں محمد کے نام کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہوگا. محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے, محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے. الم یجدک یتیما فآوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے, اور فرما دو دنیا والوں سے یتیم بچوں سے آپ کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا آ گیا. فرما دو بیوہ عورتوں سے آپ کے سروں کے اوپر چادر رکھنے والا آ گیا. کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے غلط راستے اپنا لیے آپ کو جنت کا سیدھا راستہ بتانے والا آ گیا. کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے خالق کے ساتھ سے دل ہٹا کر مخلوق کے ساتھ جوڑ لیا آپ کا دل خدا کے ساتھ جوڑنے والا آ گیا. الم یجدک یتیما فآوی ورفعنا لک ذکرک,
پورا قرآن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتا ہے۔ تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا کے اندر آئے سوائے محمد علیہ السلام کے، ہر ایک نبی کی سیرت ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو سیرت شروع ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سیرت شروع ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے والد اور نبی پوری دنیا کے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، کہاں آدم علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں نبی علیہ السلام کا زمانہ؟ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں جب دنیا سے جانے لگے حضرت شیس علیہ السلام، بیٹا آپ کی دعا جب قبول نہ ہوتی ہو تو اول میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا، اور بیٹے آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے اور اللہ سے مانگنا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر۔ شیس علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان آپ کی نصیحتیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ محمد ہے کون؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں جنت کا رہنے والا ہوں، میں نے جنت کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا جس کے پتے پتے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ اور بیٹا میں تمہیں یہ بھی بتاتا جاؤں، اگر اللہ نے اس ہستی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کائنات کی کسی چیز کو اللہ پیدا نہ کرتا۔ زمین آسمان، تمام نبی، تمام صحابہ، غوث، قطب، ابدال، علماء، بزرگ، امت مسلمہ کا ہر فرد، اور دونوں جہاں، لوح قلم، کرسی، زمین، چاند، آسمان، ستارے، پانی، دریا، ہوائیں، سب کچھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کے نظام چل رہا ہے صرف ایمان والے کی بدولت سے، جب ایمان والے ختم ہوں گے تو اللہ اس پوری دنیا کو بھی ختم کر دے گا۔ ایمان والا بڑا قیمتی ہے، ہم نے اپنی قدر کو پہچانا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، ہمیشہ اسی کے سامنے جھکنا ہے، ہمیشہ اسی سے پکارنا ہے۔ بزرگوں، نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے اعلیٰ تھے، تمام نبیوں سے اعلیٰ تھے، اور اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو نہ پیدا کیا جاتا تو کسی چیز کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ سارا کچھ اس کو وجود ملا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات محمد بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بزرگوں، وقت نکال کر صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے بغیر مزید وقت نکال کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور پھر نبی علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری ہے ویسے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اس مہینے کے اندر اکثر و بیشتر آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت آتی رہے گی۔ سننے والوں سے بھی، کہنے والوں سے بھی گزارش ہے، نہ پڑھنے سے کام بنے گا، نہ سننے سے کام بنے گا، کام بنے گا عمل کرنے سے۔ تو ہم نے جو سنا، جو کہا، انشاءاللہ نیت کریں اس پر ہم عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، کوشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔